بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، والصوم جنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں آج کی اپنی اس گفتگو کے ذریعے سے آپ حضرات کی توجہ 3 باتوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس ماہ مبارک کے اندر توفیق ارزانی سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. پھر جو بھی کمی کا کوتاہی ہم سے ہوئی اور یقیناً ہوئی ہے، اس کی تلافی کی اب شکل کیا ہے، اور آئندہ کے لیے ہمیں کچھ عزائم کرنے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل سے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، ورنہ کتنے ہمارے بھائی وہ ہیں جو گزشتہ سال رمضان میں بقید حیات تھے، پورے مہینہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، لیکن اس سال کا رمضان آتے آتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کچھ بھائی ہمارے وہ ہیں جنہیں رمضان کا مہینہ ملا، کچھ دن روزہ رکھا، لیکن ان کا وقت موعود آ پہنچا اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب کچھ وہ ہیں جو صاحب فراش ہیں، ان کی پچھلی زندگی صحت کے زمانے میں دینداری کی زندگی تھی، لیکن اب چاہ کر بھی بہت کچھ وہ نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا. صرف یہی نہیں کہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اس میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، ذکر و تلاوت کی، صدقہ و خیرات کی اور اعتکاف کی بھی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور آج اس ماہ مبارک کا آخری دن ہے اور یہ رخصت ہونے کے لیے پرتول رہا ہے، اور یہ آخری جمعہ بھی ہے. اس جمعہ کا عوام کے نزدیک بڑا اہتمام ہوتا ہے. الوداعی جمعہ اسے کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع. وداع کے معنی رخصت کرنے کے آتے ہیں. جمعۃ الوداع کے نام سے اس کا تذکرہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے. یہ تو عوام کی اختراع ہے، ورنہ صلاۃ الوداع بھی ہونی چاہیے. صرف حجۃ الوداع کے نام سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا تھا. اس حج میں 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا ایک بڑا مجمع تھا، اور آپ نے ان کے درمیان میں عرفات کے میدان میں وہ معرکۃ العرا تاریخی خطبہ دیا تھا. اب کچھ باتیں ایسی آپ نے ان کے درمیان میں کی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، جو کہ اتنا بڑا مجمع پھر آپ کے سامنے آپ کے وفات سے پہلے نہیں آیا. اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے، جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے، اس میں آخری جمعہ کوئی خصوصیت نہیں ہے. جمعہ کی حیثیت سے رمضان کے سارے جمعہ برابر ہیں. جمعہ کا دن سید الایام ہے. ایک بات ضرور ہے
کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں بندہ مومن جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، اور وہ گھڑی غروب آفتاب کے پہلے کی اور اس سے قریب کی گھڑی ہے۔ مختلف مساجد میں فضائل رمضان میں جو احادیث سنائی جاتی ہیں اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ غروب آفتاب کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور آخری رمضان کو آخری دن میں اسی وقت میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے ان سب کا مجموعہ اللہ تعالیٰ ان کی جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ ہم لگ لپٹ کر رو کر گڑا کر اللہ سے مانگ لیں اور اپنا شمار اس زمرے میں کرا لیں، ان خوش نصیبوں کے اندر جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہے، اس کو 2 خوشی حاصل ہوتی ہے۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت میں، یہ خوشی روحانی بھی ہوتی ہے جسمانی بھی ہوتی ہے۔ بندہ دن بھر محض اللہ کے حکم پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے افطار کرتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا ایک فریضہ ایک حکم پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کو روحانی خوشی ہوتی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، اگر نیکی کرنے کے بعد تمہیں خوشی کا احساس ہو کہ اللہ نے مجھ سے ایک کام کرا لیا، مجھ کو ایک نیک عمل کی توفیق عطا فرما دی، اور گناہ ہو جانے کے بعد دل کے اندر اس کا ایک احساس ہو، ضمیر ملامت کر رہا ہو، یہ آدمی کے ایماندار ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ تو ایک تو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، دوسرے دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب وہ افطار کے وقت میں اس کے حلق کے نیچے اللہ کی نعمت ٹھنڈا پانی اور کھانے پینے کی چیزیں جب اس کے پیٹ کے اندر جاتی ہیں تو اس کے جسم کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد اس کے رگ رگ اس کا رواں رواں سرسار اس سے ہو جاتا ہے، تو روحانی خوشی بھی ملتی ہے، جسمانی خوشی بھی ملتی ہے۔ اور اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے جس طرح بندہ دن بھر اللہ کے حکم پر بھوک پیاس کو برداشت کر کے جب افطار کرتا ہے تو ایک روحانی خوشی ہوتی ہے، ایسے پورے مہینہ روزہ رکھ کر کے اس کی تکلیف کو برداشت کر کے پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو عید کا وہ روز صحیح عطا فرماتے ہیں تو اس کی خوشی میں ساری تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ بندوں کو یہ خوشی دنیا کے اندر حاصل ہوتی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ وفرحت عند لقاء ربی، اور ایک خوشی کب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کی پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے، خاص طور پر کسی فرشتوں کو واسطہ بھی نہیں بنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس روزے کا اثر یہ ہوتا ہے زندگی میں اللہ کا خوف تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی قدم پھونک پھونک کر دھرتا ہے اور احتیاط کے ساتھ دین کی پابندی کے ساتھ نہیں گزارتا ہے۔ یہ پابندی موت تک کی ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، اس پابندی کے ساتھ نہیں گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے، ساری اس کی وہ تکلیف وہ تکان وہ سب مشقت بھول جائے گی، وہ جو اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ ہمیں جائزہ یہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق تو عطا فرمائی، سب کو یکساں توفیق ملی، بارش ایک طرح سے ہوئی لیکن اس سے فائدہ ہم نے کتنا اٹھایا اس کا پتہ تو اب چلے گا۔ جب مہینہ گزر جائے گا اور جب تقاضوں کا ٹکراؤ ہوگا، شیطان پوری قوت کے ساتھ تازہ دم ہو کر اب مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا، بہکائے گا، مکر و فریب کے اندر مبتلا کرے گا، تب اس کا امتحان ہوگا کہ ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ دنیا کے تقاضے اور دین کے تقاضے ان کا ٹکراؤ ہوگا،
ہماری سماجی حیثیت، ہمارا رسم و رواج، ہمارا معاشرہ کبھی دین کے اوپر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، تب دیکھیں گے کہ ہمارا اندرون کتنا بنا، تقوی ہماری زندگی کے اندر کتنا آیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ کتنا ہمارے اندر میں پیدا ہوا۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد اور دوسرے رمضان کے اعمال کرنے کے بعد آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ اب اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِندَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزہ دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ یہ عمدہ اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ آگے فرمایا کہ والصیام جنہ، اس پر مجھے دھیان آپ کو دلانا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کے وار سے اپنی حفاظت کی جائے۔ یہ ڈھال کام اس وقت کرے گی جب یہ پھٹی ہوئی نہ ہو، کٹی ہوئی نہ ہو۔ تو روزے کے مخصوص اعمال کے ذریعے سے انسان کو ایک روحانی ڈھال ملتی ہے۔ دنیا میں اس ڈھال سے شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے ورغلانے سے، اس کے بہکانے سے اس انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ڈھال جب دنیا کے اندر کام کرتی ہے تو آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی حفاظت کرے گی۔ ہم نے اس ڈھال کو کتنا تیار کیا، کتنا تیار کیا؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، رمضان کے مہینہ جب گزر جائے، ہماری عادت پڑی ہوئی ہے رات کو جگ کر نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، تو وہ عادت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ گویا کہ اس پورے مہینے کے اندر ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہوئی ہے۔ اب رمضان ایک سال بعد آئے گا، ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے کوئی نہیں جانتا، لیکن ایمانی اعمال کرتے رہیں گے تو اس سے خود ہی بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ تو جو بھی کرنے کے اعمال ہیں، ظاہر سی بات ہے رمضان کی طرح نہ ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ہم دوسرے نفلی اعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی باقی رکھنا چاہیے۔ وہ جو ایک بیٹری ہماری چارج ہوئی ہے، وہ جو ایک عادت بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے رمضان کے مہینے میں نیک عمل کے لیے تھوڑا سا ارادہ کافی ہوتا تھا، زیادہ ہمت نہیں جٹانی پڑتی تھی، اب رمضان کے علاوہ ویسا تو نہیں رہے گا، لیکن تھوڑی سی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ نیک اعمال کی توفیق ہوگی، برے اعمال سے حفاظت ہوگی۔ ہم عزم کریں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی کو ظلم زیادتی نہیں کریں گے، ہم کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے جب عید کے بعد بیٹھتے میں لوگ بیٹھتے ہیں تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے پابند نہیں ہوتے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں اور نمازی کی نماز رہ جاتی ہے۔ آپ یہ عزم کریں، ہمت کریں، ارادے کریں کہ اگر ہم بیٹھکوں کے اندر جائیں گے تو نماز سے وقت ہوگا، خود بھی ہم نماز کے لیے آئیں گے اور جو نماز کے پابند نہیں ان کو بھی لے کر کے آئیں گے۔ اگر آپ ان کو لے کر آنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی نماز نہیں جائے گی، آپ خود نماز کی پابندی کریں گے اور آپ کی اس عزم ارادے کی برکت سے ان کو بھی نماز کی توفیق ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے عمل کیا ہے اس کو ہم آگے باقی بھی رکھیں، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، اپنے جذبات کو دبانا پڑے گا، نگاہوں کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت۔ ہم اپنی گھاٹ کے اندر بیٹھ جائیں، خود اپنے گھاٹ کے اندر بیٹھ جائیں، اپنے جاسوس بن جائیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم متوجہ کر لیں اپنے آپ کو تو انشاءاللہ بہت سی نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے گی اور گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اسی کے تعلق سے کہ ایک مہینے کا روزہ رکھا ہے، عادت بنی ہوئی ہے، نفل روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال،
کہ جس نے ماہ مبارک کا روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اگلے مہینے شوال کے اندر اس نے 6 روزے اور رکھ لیے نفلی روزے، کانا کصیام الدہری، تو ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ رکھا۔ کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکی کا ثواب ملے گا، 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو 30 دہائی میں 300 اور 6 دہائی میں 60، 360 ہو گیا۔ تو جو پوری زندگی رمضان کا روزہ رکھے گا اور پوری زندگی شوال میں 6 روزے رکھے گا تو اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی ہمارے سامنے ایک آپشن ہے، اور ہم کو ایک اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ رکھیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو کچھ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کی شکل کیا ہے؟ ایک شکل تو وہی ہے، آج آخری دن ہے اور غروب آفتاب کے وقت انتہائی قیمتی وقت ہے، اس کے بعد رمضان نکل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، وقت نکال کر کتنے بھی آپ مشغول ہیں اپنے وقت کو فارغ کیجئے، زیادہ نہیں، آپ بس 20 منٹ 15 منٹ 10 منٹ اللہ سے رو لیجئے، رو گڑ گڑا کر کے اللہ سے آپ منوا لیجئے۔ میرے بھائیو، پھر یہ موقع نہیں آئے گا، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ دوسری بات، تلافی کی شکل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہر للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ روزے کے اندر بہت ساری اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جس طرح نماز کے اندر سنتوں کے اہتمام سے نماز کامل بنتی ہے، سنت کسی عمل کی تکمیل کے لیے ہی ہوتی ہے۔ ہم نے روزہ تو رکھا لیکن نگاہ سے بے احتیاطی ہوئی، کان کی بے احتیاطی ہوئی، زبان کی بے احتیاطی ہوئی، اور اس میں کچھ فضول باتیں ہو گئی، بیکار باتیں ہو گئی، تو جس سے ہمارا روزہ متاثر ہوا، اب وہ کامل درجے کا نہیں رہا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے کو طریقہ بتا دیا۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر کیوں ہے؟ صدقہ فطر اس لیے مشروع ہوا ہے کہ ایک تو اس کے ذریعے سے ہمارے روزوں کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، جو بھی اونچ نیچ ہو گئی ہے، ایک تو اس کی تلافی کی صورت اس سے ہوگی، صدقہ فطر سے، اور دوسرے یہ ہے کہ طعمۃ المساکین، جو غریب ہے مسکین ہے، کم سے کم ایک دن کا ان کا کھانے کا سامان ہو جائے گا۔ اس میں دونوں فائدہ ہے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید الفطر والے دن صبح صادق کے وقت میں، لہذا عید الفطر والے دن یعنی آج کا دن گزرنے کے بعد جب چاند ہو جائے گا تو صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، شرائط کے بعد، شرائط کے بعد۔ اور جو اس سے پہلے مر گیا اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہے۔ ہاں، عید کے دن صبح صادق ہونے کے بعد کسی کا انتقال ہوا ہے، صدقہ فطر اس کی طرف سے ہی واجب ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، جس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے، لیکن ایک فرق ہے، جب آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو صاحب نصاب ہو جانے کے بعد 1 سال گزرنے پر ادائیگی واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہو گیا تو قربانی بھی واجب ہوتی ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اس زمانے میں سا ایک پیمانہ ہے وہ چلتا تھا، جس طرح ہمارے لیٹر ہوتا ہے، سا ایک پیمانہ تھا، اس کے اندر جو غلہ آتا تھا تقریباً 3.5 سیر آتا تھا، 3.5 سیر، تو وہ 1 سا کشمش یا کھجور یا جو، کشمش کھجور یا جو یا اس کی قیمت، اور گیہوں ہو تو نصف سا یعنی 1.25 سیر، جو ہمارے کلو کے حساب سے موٹے طور پر ایک صحیح 2/3 بنتا ہے، 1 کلو 666 گرام۔ عام طور پر ہم لوگ ریڈی میڈ آٹا کھاتے ہیں، لیکن آٹا بھی الگ الگ معیار کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ادنا درجے کا آٹا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ تو کم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت عمدہ درجے کا معیاری آٹا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی کم ہوتے ہیں۔ درمیان کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔
تو 35-36 روپے کے اعتبار سے اگر اس کا دام نکالا جائے کہ آٹا 35 روپے یا 36 روپے کلو ہے تو اس اعتبار سے 60 روپے تو فطرہ بنتا ہے. لیکن توسع کے ساتھ کہ جو لوگ اس سے زیادہ 37 روپیہ 38 روپیہ کلو کا آٹا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 65 روپے کا فطرہ نکالنا چاہیے. اگرچہ مفتی باطن صاحب کا اعلان 60 روپے کا آیا ہے، لیکن ہم سوچیں کہ یہ فطرہ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کمی کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے ہم فطرہ دے رہے ہیں اور سب سے کم والا دے رہے ہیں. اگر ہم کشمش سے دیں تو 3.5 سیر کشمش کتنے کی ہو جائے گی؟ 3.5 سیر کھجور کتنے کا ہو جائے گا؟ 3.5 سیر جوار کتنے کا ہو جائے گا؟ تو سب سے کم والا ہم اگر فطرہ دے رہے ہیں گیہوں سے یا آٹا سے تو تھوڑا سا گنجائش رکھیں. ہاں، اس کے باوجود 65 روپیہ حضرت مفتی صاحب نے اعلان فرمایا ہے کہ ایک فطرہ کی مقدار 65 روپیہ ہے. لیکن کوئی اگر اس سے اعلیٰ قسم کا آٹا کھاتا ہے وہ اور بڑھا کر دے دے اور اچھی بات ہے، فائدہ ہی فائدہ، نقصان کچھ بھی نہیں ہے. 70 بھی دے سکتا ہے لیکن 65 سے کم کوئی نہ دے. دوسری بات یہ ہے، یہ فطرہ جہاں اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہوتا ہے، اگر بالغ کی طرف سے ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کا سسٹم چلتا ہے، چھوٹے بڑے مرد عورت سب ایک ساتھ چلتا ہے، اور عموماً گھروں کے اندر ایسے ہوتا بھی ہے. زکوٰۃ بھی ایک ساتھ نکالی جاتی ہے، فطرہ بھی ایک ساتھ نکالا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، نکالا جا سکتا ہے. وہ چھوٹے بچے جو گھروں میں کام کرتے ہیں گھر کے ایک فرد کی طرح سے رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا کپڑا پہننا یہ سب گھر کے عام لوگوں کی طرح سے ہوتا ہے، لیکن اپنے سگے اولاد نہیں ہے، کام کرنے کے لیے گھروں پر رکھے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں غلام بازیوں کا جو کی حیثیت تھی اسی طرح ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا چاہیے. یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی. بس یہ ہے کہ آج کا وقت جتنا بچا ہوا ہے اسے ہم وصول کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم رو رو کے دعائیں مانگیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے، خاص طور سے اس ہندوستان کے اندر جو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو سدھار دے، امن و امان قائم فرما دے، اور جو بھی اپنی حیاتیں ضرورتیں ہیں اللہ سے ہم مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں، کمچھا عیدگاہ میں عید کی نماز 7 بجے ہوگی، اور مالتی باغ اس مسجد کے اندر 7:15 بجے ہوگی، اور اشفاق نگر مسجد کے اندر بھی 7:15 بجے ہوگی، اور بڑی مسجد میں بھی 7 بجے ہے. اور کوئی بات